الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 9واں قیام ہمارا مکمل ہوا، اور آج 1.5 پارہ جو پڑھا گیا 11واں پارہ تھا، اور نصف اول 12ویں پارے کا الحمدللہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کی طرف سے اور ہم سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 11ویں پارے کے آغاز میں سورہ توبہ جاری ہے، اور جیسے کہ اس سورہ توبہ کے بارے میں کل عرض کر چکا ہوں کہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ جہاد کے آداب ہیں اور اس کے احکام ہیں، اور اس کے علاوہ یہود و نصارہ اور پھر منافقین کے خلاف بھی سختی کرنا اور سختی سے نمٹنے کا حکم ہے اس میں، اور پھر غزوہ تبوک کے حالات خاص طور پہ آیت نمبر 38 سے آنورڈز جو جس موقع پہ 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور 10واں پارہ مکمل ہوا، یہ غزوہ تبوک کے حالات پر تبصرہ جاری ہے، اور اس میں خاص طور پر جو منافقین کا کردار تھا اور پھر جو اہل ایمان کا تھا۔ تو منافقین جاتے ہوئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تب بھی جھوٹے بہانے بنا رہے تھے، تو جب واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پھر بھی وہ بہانے بناتے ہوئے آئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین جھوٹے بہانے بناتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ واپس تشریف لائیں گے تو انہوں نے پھر جھوٹے بہانے گھڑتے ہوئے آپ کے پاس آنا ہے۔ قل، آپ نے یہ فرمانا ہے، لا تعتذروا، آپ بہانے نہ بناؤ، لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری ساری جو کیفیت ہے وہ اللہ نے ہمیں بتا دی ہے، لہذا تمہاری کسی بات پر ہمارا یقین نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قسمیں بھی اٹھائیں گے آپ کو یقین دلانے کے لیے، اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ان کی قسموں کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ آپ اگر ان کی باتوں میں آ کے یا ان کی کسی وجہ سے راضی ان پر ہو بھی جائیں، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ کبھی ایسے فاسقوں کو سے راضی نہیں ہوگا، آپ بھلے راضی ہو ہی جائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کریم نے 3 قسم کے دیہاتیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دیہاتی عام طور پر اجاڈ ہوتے ہیں، مزاج کے اعتبار سے بڑے اکھڑ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان دیہاتی ہیں ان کی بڑی تعریف کی ہے کہ وہ بڑے صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں، اور جب وہ ایمان کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں تو پھر جس طرح ان کی طبیعت کے اندر ایک اجڑ پنا ہوتا ہے، اسی کے مطابق اسی سختی کے ساتھ، یعنی سادہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ جب ان کو ایمان کی دولت دیتا ہے تو وہ اسی طرح وہ ڈٹ جاتے ہیں، دین کے اوپر بھی ڈٹنے والے ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شان میں آیت نمبر 100 کے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ چاہے مہاجر ہوں چاہے انصار ہو، جو پہل کرنے والے اسلام میں، اور پھر جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے والذین اتبعوہم باحسان، یہ تو پھر قیامت تک کے لیے ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ ایک تو وہ جو اصطلاحی تابعی ہیں، یعنی صحابہ کے پیچھے چلنے والے، ہم ان کو تابعی کہتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں کسی صحابی کو دیکھا ہو اور ایمان پر رہا ہو۔ تو ایک تو وہ تابعی ان سے مراد ہیں، لیکن ہر وہ شخص جو صحابہ کے رستے پر چلا ہے چاہے وہ قیامت تک چلتا رہتا ہے، تو وہ اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس خوشخبری میں شامل ہے کہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت صرف وہ گروہ کامیاب ہوگا جو اس نظریے پر ہوگا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پیچھے چلنے والا شخص جو ہے وہی کامیاب ہے۔ آگے پھر ان لوگوں کا ذکر ہے، ایک گروہ تھا جو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 6 ساتھی تھے، یہ 7 لوگ تھے، یہ بھی نہیں جا سکے کسی وجہ سے تبوک میں، تو انہوں نے تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا، اور انہوں نے کہا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جب تک مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معافی کا اعلان نہیں کریں گے، میں اپنے آپ کو کھول لوں گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان سے کچھ صدقہ لے لیں تاکہ ان کی تسلی ہو جائے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، اور اس سے ان کے گناہ پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ وصلی علیہم، ان کے لیے آپ رحمت کی دعا بھی کر دیں۔ جب آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کر دیں گے ان صلاتک سکن لہم، تو اس سے ان کو تسلی ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ ان میں وہ گروہ تھا ایک جو مشہور و معروف 3 آدمیوں کا گروہ تھا، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ یہ 3 لوگ جو تھے انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا اور گئے۔ اچھا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، اس میں تفصیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں بغیر کسی وجہ کے نہیں جا سکے، یعنی نہ جانے کی وجہ بھی کوئی نہیں تھی، بس یہ سوچتے رہے آج جاتے ہیں، پھر کہا سواریاں ہمارے پاس تیز ہیں، بعد میں پیچھے پہنچ جائیں گے، یہ کر لیں گے، وہ سب کچھ ہوتا رہا۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے تیاریاں ہوئیں اور لوگ چلے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہ چلے گئے، ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ تو بالآخر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کا وقت ہو گیا، پھر آپ تشریف لے آئے، پھر لوگ آئے اور آ کے بہانے بناتے رہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مجھے بھی لوگوں نے بڑے مشورے دیے کہ بہانے بنا لو، اور میں نے سوچا کہ لوگ بہانے بنا کے جا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ میں نے بھی سوچا کہ میں کر لوں، پھر میں نے کہا نہیں، ایک تو غلطی یہ ہوئی کہ میں گیا نہیں، اب میں جھوٹ بولوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو انہوں نے سچ بول دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانا تھا، بس جا نہیں سکے سستی کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا تمہارا معاملہ مؤخر ہے، اللہ چاہے تو تمہیں سزا دے اور چاہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ ان کا معاملہ مؤخر اس طرح نہیں کیا کہ بس چھوڑ دیا، بلکہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، اور وہ یہ بائیکاٹ اتنا لمبا ہو گیا کہ 50 دن جاری رہا۔ اور ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد جاتے تھے، ہمارے ساتھ بات ہی کوئی نہیں کرتا تھا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے، کوئی ہماری طرف دیکھتا نہیں تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے مسجد جانا چھوڑ دیا، پھر کوئی 35 دن ہوئے یا 40 دن ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا کہ ان کی بیوی میکے چلی جائے، چال۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میں اکیلا ہی رہ گیا اور بس کچھ نہیں سمجھ آتی تھی کیا کروں۔ اللہ اکبر، سوشل بائیکاٹ۔ اور اس دوران وہ کہتے ہیں سب سے بڑی جو تکلیف دہ بات تھی وہ یہ کہ دشمنوں کی طرف سے، رومیوں کی طرف سے ایک آیا پیغام کہ تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے ہمیں پتہ ہے، تم تو بڑے قابل آدمی ہو اور بڑے جہاندیدہ آدمی ہو اور معاشرے کے ایک بڑے پرومیننٹ آدمی، تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہیں جو ہے وہ پورا تمہارا مقام دیں گے، معاشرے کے اندر جو مقام بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو امتحان ادھر ہو رہا تھا بائیکاٹ کی صورت میں، اس کی تکلیف تو تھی جو تھی، لیکن جو اصل تکلیف ہوئی اس سے کہ اب دشمن بھی جو ہے مجھے بلانا شروع ہو گیا۔ یہ اس موقع پہ دشمن جو ہے بڑا وار کرتا ہے اور ہمدردیاں سمیٹتا ہے اور پھر وہ لوگوں کے ایمان کا سودا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے بعد بہرحال وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 118 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی جب توبہ قبول ہوگی، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ تھا تو مجھے دور سے کسی صحابی نے آواز دی، اس نے کہا تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ سچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور انہوں نے کیونکہ سچ بولا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا معاملہ جو ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجر دیا کہ قرآن کے اندر ان کے لیے توبہ نازل ہوئی۔ آیت نمبر 107 سے لے 110 تک یہ مسجد زرار کا ذکر ہے۔ مسجد زرار اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے ایک مسجد بنائی گئی تھی۔ زرار کا مطلب تکلیف دینے والی، تو پھر اس کا نام ہی پڑ گیا مسجد زرار۔ یہاں تو اللہ کریم نے صرف اتنی بات بتائی کہ ان لوگوں نے ایک مسجد بنائی تھی زرارم و کفرم و تفریقم بین المومنین، کہ انہوں نے مختلف اس کے مقاصد تھے۔ ایک تو مومنوں کو تکلیف دینا مقصد تھا، پھر کفر کو فروغ دینا مقصود تھا، پھر مسلمانوں میں جدائی ڈالنا، آپس میں تفرقہ ڈالنا، پھر وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان کے لیے ایک کمین گاہ کے طور پر انہوں نے کہا کہ یہ پناہ گاہ ملے گی، یہاں کے آ کے کام کیا کریں گے۔ انہوں نے ایک مسجد بنائی۔
اچھا کہتے ہیں کہ 12 لوگ تھے اور ان کا سرغنہ جو تھا وہ ایک ابو عامر نام کا ایک آدمی تھا، وہ تھا تو خزرج کا لیکن وہ بعد میں عیسائی ہو گیا تھا، یعنی مشرک تھا، پھر یہ عیسائی ہو گیا تھا اور یہ سخت دشمن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا، اور یہ پھر اپنی کوئی ٹیم بنا کے پھرتا رہتا تھا اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں غزوہ احد جب ہوا ہے تو اس نے مسلمانوں کا جو میدان تھا اس میں اس نے گڑھے کھدوائے تھے چھوٹے چھوٹے، تاکہ میدان برابر نہ ہو، ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو، یعنی ہر طرح سے اس نے اپنی جو ہے کارروائیاں جاری رکھیں۔ تو اسی نے یہ پوری پلاننگ کی تھی رومیوں سے مل کے، اور انہوں نے کیونکہ عیسائی تھا اپنے آپ کو، اس نے عیسائی ظاہر کرتا تھا، اصل میں تو یہ منافق ہی تھا، اور کبھی جو ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور پھر پس پردہ کبھی عیسائی بن جاتا تھا کبھی مشرک، تو اس طرح کا یہ آدمی تھا۔ بہرحال ان 12 لوگوں نے مسجد بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ وہاں تشریف لائیں اور آ کے وہاں نماز ادا کریں، دعا وغیرہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پابرکاب تھے، تشریف لے جا رہے تھے تبوک پر۔ آپ نے فرمایا کہ میں واپس آؤں گا تو میں آ جاؤں گا، آپ نے وعدہ کر لیا۔ اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے تو ہماری مسجد میں آئیں گے، اور اس کو جو ہے وہ ایک کریڈیبلٹی مل جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ یہ بدبخت جو ہے نا، انہوں نے تو یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے مسجد کا نام دیا، یہ ایسے ایک عمارت بنائی ہے، یہ مسجد تھوڑی، مسجد تو اللہ کے نام پر ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی، لہذا آپ قطعاً اس میں نہ جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی صحابہ کرام کے ایک گروہ کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور جا کے اس مسجد کو گرا دیں۔ اب یہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے نہیں، ان کے آپ پہ پہنچنے سے پہلے مسجد گرا دی گئی۔ اب ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، جب تک ان کے کلیجے نہیں پھٹ جاتے نا، یعنی مر نہیں جاتے، اس وقت تک یہ کھٹکا ہی پیدا کرتی رہے گی، شک و شبہ میں رہے گی ہوا ہمارے ساتھ کیا۔ یہ عمارت ان کے لیے ہمیشہ شک و شبہ پیدا کرتی رہے گی، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا، اللہ ایک خود کتی لگی رہے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ اور واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اچھا جی، یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، ایک تکا سا لوگ لگاتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ یہ جو آیت ہے یہ 110 نمبر آیت ہے اور سورت کا نمبر ہے 9 اور پارے کا نمبر ہے 11، گویا یہ 9-11 بنتا ہے، 9ویں سورت اور 11واں پارہ۔ تو وہ جو 9-11 کو عمارت گری تھی وہ بھی عمارت کا معاملہ تھا، اس میں بھی عمارت کا تذکرہ ہے، اور جو عمارت گری تھی وہ تھی بھی 110 منزلہ۔ تو یہ ساری مناسبتیں ہو سکتا ہے اتفاقی ہوں اور لوگوں نے جوڑی ہوئی ہوں، ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہو، لیکن جو مانوی حکمت سمجھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، کہ جو انہوں نے عمارت بنائی ہے یہ الا ان تقطع قلوب، جب تک یہ مرتے نہیں ہیں نا، موت تک ان کی وہ عمارت ہی ان کے لیے کھٹکا بنی رہے گی اور ایک تردد اور ایک شک بنی رہے گی، پتہ نہیں ہوا کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو جنہوں نے سازش کی تھی اس سازش کے پیچھے کیا مسئلہ تھا، آج تک دنیا والوں کو تو نہیں پتہ چلا کہ ہوا کیا تھا، خود کیا تھا، کوئی آ کے کر گیا تھا، کس کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چونکہ عمارت ہی سے متعلق بات ہے اور آیت کا نمبر بھی 110 ہے، یہ مناسبت بھی ہے اور 9 اور 11 کی مناسبت بھی ہے، تو واللہ عالم، ہو سکتا ہے اللہ کے کلام کے اندر یہ حکمت موجود ہو اور ہو سکتا ہے یہ محض اتفاقی بات ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ایک ڈیل کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، ڈیل کیا ہے کہ وہ اپنی جانیں اور مال لگا دیں، اللہ جنت دے دے گا، سیدھا سیدھا سودا ہے، جان اور مال مومن لگا دیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے دے گا۔ یہ اگر اللہ کے راستے میں لڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہے، اور تورات اور انجیل وغیرہ میں بھی یہی تھا۔ پھر آگے مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس کو آپ غور سے سمجھ لیجئے۔ اپنے پہلے منافقین کی بات بھی دیکھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا 70 سے زیادہ دفعہ بھی تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو اللہ نے کوئی نہیں بخشنا۔ آپ نے فرمایا میں 70 سے زیادہ دفعہ کر لوں گا، اللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، نہیں بالکل نہیں کرنا۔ اچھا، یہاں اللہ کریم نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین،
نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ لائق شان نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کرے. ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ ان کے اپنے رشتہ دار ہوں، مشرک ہوں تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. اچھا یہ جو بات ہے، بہت سارے لوگ یہاں ہمارے، کیونکہ مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارا طبقہ ہے جو شرک کے اندر مبتلا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اب ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے نہیں کرنی، جنازہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. یہ عجیب، یہ جو ہے نا چلتا رہتا ہے معاملہ. ایک بات آپ سمجھ لیجئے، اصول قرآن نے کیا دیا. قرآن نے اصول یہ دیا ہے، دیکھو دنیا میں چاہے کوئی مشرک ہو، چاہے کوئی کافر ہو، اس کی ہدایت کا امکان ہوتا ہے جب تک وہ مرتا نہیں ہے. تو جب تک وہ مرتا نہیں ہے اس وقت تک آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں ہدایت کی، آپ اس کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں، آپ اس کو تبلیغ کر سکتے ہیں، اور یہ امکان رہتا ہے کہ شاید یہ مشرک شرک چھوڑ دے یا کافر کفر چھوڑ دے اور یہ اسلام کی طرف آ جائے، اس لیے کہ توبہ کے ساتھ تو کفر اور شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. جو ہی وہ مر گیا اور مرا اس حالت میں وہ کافر تھا یا مشرک تھا، اور حالت شرک میں یا حالت کفر میں مر گیا، تو اب گویا اس کا امکان ختم ہو گیا واپسی کا. اس لیے اللہ کریم نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع فرمایا ہے. لیکن شرط یہ لگائی ہے، من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم. جو مرے اور یہ یقین ہو کہ یہ مشرک مرا اور اس کے ایمان کی گواہی دینے والا پوری دنیا میں کوئی نہ ہو، سب کو پتا ہو کہ یہ مشرک مرا ہے اور یہ واضح ہو کہ یہ مشرک ہے اور یہ جہنمی ہے، پھر اس کے لیے دعا نہیں کرنی. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بھی بندہ یا 8-10 بندے یا کچھ لوگ کسی کے ایمان کی گواہی دینے والے ہوں کہ یہ تو مومن ہے، مثلا ہم کسی کو مشرک کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو مومن کہہ رہا ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کے اندر یہ معاملات اس طرح سے چلتے ہیں. تو اگر کسی کے ایمان کی گواہی دینے والا ایک بھی بندہ ہو نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ من بعد ما تبین لهم انه اصحاب الجحیم کی شرط پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ کچھ لوگ اس کو جنتی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہنمی. تو جو لوگ ان کو جنتی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے گواہی دینے والے ہیں نا. تو اگر گواہی دینے والا ایک بھی شخص ہو کہ وہ مشرک نہیں تھا اور وہ کافر نہیں تھا، وہ مسلمان تھا، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے. اللہ نے جو شرط لگائی ہے، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جو یقینی طور پر مشرک اور کافر مر جائے اور جس کی ایمان کی گواہی دینے والا کوئی نہ ہو، یہ واضح ہو، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع فرمایا ہے، باقی سب کے لیے نہیں. آگے پھر جیش اسرت والوں کو، جو اس لشکر کے غزوہ تبوک کے موقع پر جن لوگوں نے جتنا تعاون کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سارے اہل ایمان کے درجات بلند کرنے کی نوید سنائی ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان کی 50 دن بعد توبہ قبول ہوئی، اور ان کے اوپر وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم، ان کی اپنی جانیں بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی، معاشرہ تنگ ہو گیا، گلیاں گھر ہر شے تنگ ہو. اللہ وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، ایک اللہ کا ہی سہارا رہ گیا اور کوئی سہارا ہی ختم ہو، سارے سہارے ختم ہو. پھر جا کے ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. ان اللہ هو التواب الرحیم. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، سختی کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ منافقین بھی عجیب لوگ ہیں کہ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ہر سال ایک یا 2 دفعہ کوئی نہ کوئی آزمائش ان کے اوپر آتی ہے، لیکن پھر بھی نہ واپس آتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں. یہ بات تو منافقین کے لیے کہی جا رہی ہے، لیکن یہ حکم کے طور پر عام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر سال کوئی نہ کوئی آزمائش ڈالتا ہے، اجتماعی انفرادی، ہر بندے کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں. وہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ لوگ واپس آئیں اللہ کی طرف اور نصیحت پکڑیں. پھر بھی لوگ نصیحت نہیں پکڑتے، سارا کچھ دیکھ کے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی بات ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری کوئی تکلیف ہو تو اس کے اوپر بھی گراں گزرتی ہے. ایسے مہربان نبی ہیں اور تمہارے اوپر حریص ہیں، ان کو بہت جو ہے تمہاری بھلائی چاہنے والے. آخری آیت جو سورۃ توبہ کی فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کو 7 دفعہ صبح و شام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے غموں سے آزاد کر دیتا ہے، بے فکری کی زندگی عطا فرماتا ہے. جو 7 دفعہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 دفعہ صبح پڑھے فجر کی بعد، 7 دفعہ شام پڑھے. اس کے بعد سورہ یونس ہے
مکی صورت ہے اور بعض کا خیال یہ کہ اس میں 3 آیات مدنی، اس میں اللہ اور بندے کے تعلق کا تعارف کروایا گیا ہے اور وضاحت کی گئی ہے، صحیح عقیدہ بتایا گیا ہے، دعوت بھی دی گئی ہے، فہمائش بھی ہے، تنبیہ بھی ہے۔ مرکزی مضمون گویا کہہ لیجئے توحید، رسالت اور آخرت پر منکرین کے جو اعتراضات ہیں ان کے اوپر اتمام حجت کی گئی ہے، ان کے مطالبات اور اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ بشر ہونے پر وہ تعجب کرتے تھے، اس پر بھی کہا گیا کہ یہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، لوگ یہ اس بار پر جو ہے ان کو حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر سے ہی ایک بندے کے اوپر جو ہے وہ وحی آنا شروع ہو گئی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ربوبیت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق اور اعادے پر قادر ہے اور اس کی مختلف صفات بتائی گئی ہیں، اور پھر اس جو آدمی کا، انسان کی جو نفسیات ہے اس کا اللہ کریم نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا۔ یہاں پھر ایک دفعہ ذکر ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ پھر ہمیں اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب اس کو فراخی ہوتی ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ جاتا ہے۔ یہ اس کی انسان کی ہمیشہ کی یہ نفسیات رہی ہے۔ پھر کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، پہلے بھی بہت لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اللہ نے، اور تم بھی بچ جاؤ، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے۔ گزشتہ اقوام کی ہلاکت کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ نے دھمکی لگائی ہے کفار مکہ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے تھے آپ نے پڑھا کہاں سے ہے، آپ کا استاد کون ہے، اس طرح کی باتیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی کہتے تھے قرآن بدل کے دکھا دو، تبدیل کر لو، کوئی اور کتاب لے آؤ، اور قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے میں اپنی طرف سے اپنی خواہش سے کچھ کر سکتا ہی نہیں، میں بدل نہیں سکتا، اللہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میرے اوپر وحی آتی میں تو وہ کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سے جو قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، اللہ اکبر، اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تمہیں کچھ بھی نہ بتاتا، اور کوئی جو پیغام میں پہنچا رہا ہوں میں نہ پہنچاتا، اور میری عمر تمہارے اندر گزری ہے تو میں نہیں پتا کہ میں کوئی جو ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور کبھی میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، تو میری عمر جو ہے وہ، میری زندگی وہ گواہی دے رہی ہے۔ بہرحال آگے پھر اللہ کریم نے یہ بتایا کہ یہ لوگ تو بہتان باندھتے ہیں، کذبن او کذب بآیاتہ، جو بھی جھوٹ بولتا ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، انہ لا یفلح المجرمون، اللہ مجرموں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ پھر مشرکین کا عقیدہ بتایا گیا۔ دیکھیں مشرکین جو ہیں یہ ہر دور کے مشرک اللہ کو مانتے تھے، کوئی مشرک اللہ کے وجود کا انکاری نہیں تھا، لیکن وہ ساتھ اپنے بتوں کو بھی مانتے تھے، ساتھ وہ ستاروں کو مانتے تھے، ساتھ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، ساتھ اور بہت کچھ وہ کرتے تھے، اور وہ سمجھتے یہی تھے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا عقیدہ یہاں سورہ یونس میں بھی، سورہ زخرف میں بھی، سورہ عنکبوت میں بھی، سورہ مومنون میں بھی، اور مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا عقیدہ بیان کیا کہ ان سے پوچھو کہ کون جو ہے وہ پیدا کرنے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، مدبر کائنات کون ہے، سب یہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے۔ تو پھر سوال ہے کہ اگر اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو بتوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اس کے بارے میں 2 جگہ پہ عقیدہ ان کا بیان ہوا ہے، ایک یہاں آیت نمبر 18 سورہ یونس میں، اور ایک آیت نمبر 3 سورہ زمر میں آگے جا کے ہوگا۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ ہی ان کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور نقطہ نظر یہ رکھتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ساڈی انہاں اگے تے انہاں دی اللہ اگے، جو یہ کہتے ہیں یہ ہے اصل ان کی بیماری، اور اس وجہ سے وہ سارے کے سارے مشرک ٹھہرے اور رجسٹرڈ جہنمی ٹھہرے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری ڈائریکٹ اللہ نہیں سنتا، ہم ان کو سناتے ہیں اور یہ پھر اللہ کو سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا توحید جو ہے وہ انسان کی فطرت میں موجود ہے، اور خطرات میں تم اسی کو پکارتے ہو، اور جب نکل آتے ہو تو پھر یعنی وہاں دعا میں ملاوٹ نہیں کرتے جب کوئی آدمی خطرے میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ کریم نے دنیا کی ناپائیداری کی مثال دی ہے، اور فرمایا جیسے لہلہاتی کھیتی اچانک تباہ و برباد ہو جاتی اسی طرح دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر دیدار الہی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں ان کو نیکیوں کا بدلہ تو دے گا، ایڈیشنل اللہ اپنا فضل بھی کرے گا۔ اور ایڈیشنل کون سی چیزیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑا انعام جو ہے زیادہ جو ایڈیشنل اللہ تعالیٰ دے گا وہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، سسٹم مکمل ہو جائے گا، تو جنتیوں کو ایک دم آواز آئے گی، ایک فرشتہ منادی کرے گا، او جنتیو اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی حیران ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے دیکھیں ہمارے چہرے اللہ تعالیٰ نے
سفید جو نور والے نہیں، روشن نہیں کیے، ہمیں اللہ نے جہنم سے نہیں بچایا، اللہ نے جنت نہیں دی، سب کچھ تو دے دیا، اب کون سا وعدہ رہ گیا؟ ان کو سمجھ نہیں آئے گی بھی اس کے بعد بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ باتیں کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا کے اپنا دیدار کروائے، اللہ کے دیدار کی لذت اتنی ہوگی کہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیج ہوں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرمائے گا جو دنیا میں نیکیاں کرنے میں ساری زندگی لگا دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی مختلف تفصیلات بتائی ہیں اور فرمایا کہ یہ جو مشرک ہیں یہ تو صرف اٹکل پچو اور اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کا کوئی ایسی کوئی دلیل نہیں ہوتی اور اس کے پیچھے کوئی علمی اور عقلی دلیل نہیں ہوتی۔ آگے پھر قرآن کی حقانیت کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس کے بارے میں کسی کو شک ہے، کہتے ہیں ہم یقولون افترا، بنایا ہے، گھڑا ہے، تو تم بھی گھڑ کے لے آؤ، بنا لو۔ اچھا، یہ قرآن کا چیلنج ہر جگہ پہ موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں بھی تھا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو ایک صورت بنا کے لے آؤ، یہاں بھی فرمایا کہ کوئی صورت لے آؤ، کہیں فرمایا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اس جیسا قرآن بنا کے لے آؤ۔ عربی کے جملے ہیں، اتنے بڑے بڑے ماہر عربی کے اس دور میں بھی تھے اور آج کے دور میں بھی اور رہتی دنیا تک بڑے بڑے ماہرین ہیں۔ تو وہ عرب جو ہے اپنے آپ کو تو کہتے ہی عرب اس لیے تھے، فصیح اللسان تھے۔ تو کیا خیال ہے کہ عربی کی تک بندی کر کے کوئی اس طرح کے جملے اور فقرے نہیں بنا سکتا؟ یہ کبھی اس چیلنج پہ غور کیا؟ اللہ نے قرآن کا یہ چیلنج کیا ہے کہ تم اس جیسی صورت نہیں لا سکتے۔ اب دیکھیں سورہ کوثر کو دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی 3 آیات ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ یہ چھوٹی چھوٹی 3 آیات ہیں، تو کوئی شخص اگر تک بندی کرے، کوئی جملے بنا لے، کوئی 2 4 8 10 100 200 ماہرین عربی کے بیٹھ جائیں تو وہ جملے نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے، لیکن وہ قرآن نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے ان کو جملے اور فقرے نہیں کہا، ان نشانیاں ہیں، آیات ہیں، یہ آیات اللہ ہے، یہ اس کا کلام ہے جو کائنات کا خالق ہے، اور کائنات کے خالق نے جو کائنات کے اندر نشانیاں رکھی ہیں وہی نشانیاں قرآن میں ہیں۔ لہذا جملے اور فقرے تو ہو سکتے ہیں، آیات نہیں ہو سکتے۔ آیات تو اسی کی ہوگی نا جس کی تخلیق ہے، آیات تو اسی کا کلام ہوگا جس کی تخلیق ہے۔ لہذا جو سنکرونائزیشن ہے، جو مطابقت ہے پوری کائنات کے ساتھ آیات الہی کی، وہ صرف خالق کے کلام میں ہو سکتی ہے، وہ مخلوق کے کلام میں ہو سکتی ہی نہیں۔ لہذا یہ عربی دانی کا معاملہ نہیں ہے، یہ کائنات کے ساتھ جڑے ہوئے ہونے کا، آیت اور نشانی ہونے کا معاملہ ہے۔ تو یہ چونکہ آیات اللہ ہیں، اس لیے قیامت تک، یہ آج کی بات نہیں ہے، اب تو 1500 سال ہوا ہے، تو قیامت تک بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہ نہیں بنا سکتے، جملے فکرے بنا لیں گے، وہ آیات نہیں ہو سکتی۔ یہ چیلنج اس لیے سٹینڈ کرتا ہے اللہ کا۔ پھر فرمایا کہ جو لوگوں کی بدعمالیاں ہیں ان سے آپ وانا بری مما تعملون، ان کے اعمال سے جو ہے بری ہو جائیں۔ لکم دینکم ولی دین جو سورہ کافرون وہ بھی یہی ہے۔ اور پھر ان کو عذاب کا ڈراوا ہے، ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا ما کنتم تکسبون، جو کرتوت کرتے ہیں اسی سے پھر ان کو عذاب ہوگا۔ آگے آیت نمبر 57 اور 58 میں اللہ کریم نے قرآن کے بارے میں اس کی فضیلت بتائی ہے، یہ شفا بھی ہے، نصیحت بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ خوشیاں مناؤ، اللہ اکبر۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جو قرآن اللہ نے تمہیں دے چھوڑا ہے یہ تمہاری دنیا کائنات کی ہر چیز سے بہتر ہے، اس لیے خوشیاں مناؤ کہ اللہ نے تمہیں قرآن جیسی کتاب دی ہے۔ لیکن یہ خوشیاں منانی کیسی ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جشن منانے کا حکم ہے۔ یہ جشن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جشن نہیں ہے، قرآن کی تشریف آوری کا جشن ہے۔ تو جشن منانا کیسے ہے؟ اس لیے کہ دین تو اس چیز کا نام ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو جیسے جشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منائے ویسے ہم منائیں گے۔ لہٰذا ہمیں تو اس بات کا اعتراض ہی نہیں ہے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جشن منانا چاہتا ہو تو منا لے، لیکن طریقہ تو وہ ہوگا نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حسن عمل کی ڈیفینیشن ہی ہے اللہ کے لیے ہو، اخلاص ہو اس میں، اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو۔ تو جو بھی آپ نے کام کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے سے کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ میلاد اس طریقے سے منا لیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منایا، قرآن کا جشن اس طرح سے منایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جشن کیسے مناتے تھے، آپ نے کیا کیا، کیا خوشی منائی، آپ نے قرآن کے مطابق زندگی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا اگر کوئی قرآن کے مطابق اپنی زندگی اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کو نہ دنیا میں کوئی غم ہوتا ہے، نہ آگے آنے والے کوئی خوف ہوتا ہے۔ ہوتے یہ کون ہے؟ کوئی خاص لباس پہننے والے، رسم و رواج والے،
یا لنگ دھڑنگ لوگ نہیں ہوتے، بلکہ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی ایک خاص منہج پر گزر رہی ہوتی ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، جو پوری ایمان کی تفصیلات ہیں، تمام اجزاء ایمان ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اور یتقون کا معنی یہ ہے کہ ان کی زندگی اس مرکزی نقطے پر گزر رہی ہوتی ہے کہ کہیں ہمارا اللہ ناراض نہ ہو جائے اور کہیں ہم اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ رہ جائیں، اس پر ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، ان کو متقی کہتے ہیں۔ آگے پھر اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی مثال دی ہے، جو فرعون کے خلاف جو ہے وہ لڑے۔ قوم نوح کے بارے میں بھی ان کے شرک کی تھوڑی سی مثال دی ہے، پھر خاص طور پہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بات اور فرعونیوں کے ساتھ، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، چند لوگ ایمان لائے۔ یہاں اللہ کریم نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم۔ یہ جو ہے ایک بڑی پالیسی میٹر ہے جو اللہ کریم نے بتایا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا فما آمن لموسیٰ۔ اچھا، ایک ہوتا ہے آمن بہ، ایک ہوتا ہے آمن لہ۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ دونوں تراکیب ملتی۔ آمن بہ کا معنی ہوتا ہے یقین کر لینا، آمن لہ کا معنی ہوتا ہے یقین کر کے اس کے پیچھے چل پڑنا، اطاعت کرنا، آمن لہ۔ فما آمن لموسیٰ، موسیٰ کے پیچھے نہیں چلے، الا ذریۃ من قومہ، ان کی قوم کے چند نوجوان چلے، باقی کوئی نہیں چلے۔ بڈھے جو ہوتے ہیں نا، یہ نہیں چلتے ان کے، یہ تو ویسے ہی بڈھے جو ہے وہ جب 50 سے اوپر چلے جاتے ہیں، ہم جیسے لوگ، تو ان کے اندر تو پوٹینشل ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جو بچے ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں، تو جو جوان ہیں اصل قوت وہ ہوتے ہیں، تو وہ چلے علی خوف من فرعون وملئہم، حالانکہ بڑا خوف تھا فرعون کا، اور ایک زبردست جو ہے وہ ایک دہشت تھی، اور اس کے سرداروں کی بھی دہشت تھی، اس کے باوجود وہ چلے۔ خطرہ تھا کہ کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کر دیں گے، ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض، تھا بھی بڑا بدماش دنیا میں، وہ بدماشیاں کرتا پھرتا تھا، پھر بھی وہ ایمان لائے، وانہ لمن المسرفین، اور تھا بھی وہ لوگوں کے اوپر زیادتیاں کرنے والا۔ اس سارے ماحول کے اندر چند نوجوان کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی دے دی۔ اور اصحاب کہف کے بارے میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں، آگے آئے گا واقعہ کہ وہ جو اصحاب کہف بھی تو نوجوان ہی تھے نا، اور کھڑے ہو گئے ایمان کو بچانے کے لیے، بس اتنا ہی کام کیا۔ تو اصل امیدیں جو ہیں قرآن کو بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، امیدیں نوجوانوں سے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو نوجوان ہیں وہ پاکستان میں ہیں۔ یعنی آپ اگر مختلف جگہوں پہ جوانوں کی پرسنٹیج دیکھیں تو پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ 64% سے لے کر 68% نوجوان ہیں، اور یہ امیدیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی زیادہ تر نوجوان تھے، اور چند ایک کو چھوڑ کر سارے جوان صحابی تھے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم بنی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا وہ چند لوگ ایمان لائے اور ٹیم بنی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر ہے، انہوں نے کہا اللہ تو نے فرعون کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اتنی خوشحالی دی ہے، سارا کچھ اسلام کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ تو یہ گویا شکوہ بھی تھا، اور ساتھ دعا تھی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ اللہ اتنی انہوں نے ہمیں سزائیں دی ہیں، اتنا بنی اسرائیل کو رگڑا ہے، اور اتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو، اللہ ان کے مال، ان کے محل سب بھسم کر دے، ختم کر دے، اور یہ دردناک عذاب دیکھے بغیر جو ہے ان میں سے کوئی ایمان نہ لائے۔ اچھا، یہ بد دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، ان دونوں نے دعا کی تھی، حضرت ہارون نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو، لیکن ٹائم کتنا لگا؟ 40 سال۔ نبی کی دعا اللہ کی طرف سے فوراً قبولیت کا اعلان، اور عمل درآمد میں 40 سال لگے۔ ہم کالے پڑ جاتے ہیں کہ دعا ہم کر کے کھپ گئے ہیں، 5-7 سال ہو گئے دعا ہی نہیں قبول ہوتی، بلکہ 5-7 دن ہو جاتے ہیں تو ہم مرنے لگتے ہیں کہ جناب وہ میں تو اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں، دعا پتہ نہیں کدھر جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا ایک قانون ہے، اور اللہ کا قانون یہ بھی ہے کہ وقت کا حساب بھی اللہ تعالیٰ کا اور ہے، ہمارا اور ہے۔ ہمارا 1000 سال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا 1 دن ہوتا ہے۔ اور ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، جو تمہاری گنتی کا 1000 سال ہوتا ہے، اللہ کی گنتی کا 1 دن ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنی گنتی کے حساب سے یہی کہہ لے 2-3 منٹ بعد میں اس کی دعا قبول کر لوں گا، تو ہمارے تو کوئی 2-3 منٹ کے حساب سے ہمارے تو وہ 100-150 سال گزر جائیں گے نا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے 40 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا، اس لیے کالے نہیں پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کی شرائط میں بتایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے. ایک تو روزی حلال ہونی چاہیے، باقی شرائط ہیں، لیکن جو کالا نہیں پڑتا نا اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور جو کالا پڑتا ہے میری دعا پتہ نہیں کدھر جاری، میری دعا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. اسی طرح جو شخص یقین کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا، اللہ میری دعا قبول کر رہا ہے، سن رہا ہے، قبول کرے گا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور جو شخص غافل دل کے ساتھ دعا کرتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات یہاں فرمائی ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب ایک دفعہ عذاب آ جائے نا کسی بھی وجہ سے کسی قوم پر، وہ ٹلتا نہیں. صرف ایک مثال تاریخ کی ہے، وہ ہے یونس علیہ السلام کی قوم کی. یہ سورہ یونس ہے. تو فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کو ایسا ہوا کہ جب فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عذاب آنے کے بعد قوم کا ایمان ان کو فائدہ دے دے، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کو فائدہ ہو گیا. اس کی تفصیلات لکھی ہیں مفسرین نے، اگرچہ ان ساری تفصیلات کی جو بنیاد ہے وہ بہرحال اسرائیلی روایات ہیں. کہانیاں جو ہے قرآن نہیں سناتا، کہانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سناتے. اتنی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں جس میں کوئی نصیحت کی بات ہو، اتنی بات قرآن بتاتا ہے جس میں کوئی نصیحت کی بات، باقی کہانیاں نہیں بتاتی. لیکن ان کی تفصیلات جو ہیں وہ جو مفسرین نے لکھی ہیں وہ یہی کہ نینوا شہر میں حضرت یونس علیہ السلام گئے تھے. ان کے سینئر نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام، انہوں نے ان کو بھیجا تھا نینوا میں. تو وہ لوگ ان کی بات نہیں مانے. انہوں نے کہا جی اگر تمہاری بات نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا عذاب آ جائے گا. کتنے دنوں میں آ جائے گا؟ انہوں نے کہا جی 40 دنوں میں آ جائے گا. اللہ سے بات کیے بغیر ہی کہہ دیا 40 دن میں آ جائے گا. بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے یا اللہ ان کے اوپر عذاب. انہوں نے کہا جی 40 دن میں عذاب آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہیں قتل کر دیں. 36-37 دن گزر گئے، اللہ کی منتیں کرتے رہے یا اللہ عذاب دے دے، عذاب دے دے. اللہ نے نہیں دیا. تو پریشان ہو گئے، بھی 40 دن ہو گئے تو مجھے مار دیں گے. تو 36-37 دن ہوئے تو نکل گئے وہاں سے. تو وہ وہاں سے نکل گئے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے سے ناراض ہو کے نکل گیا تھا. اللہ، یہ ادھر سے نکلے ہیں، پیچھے سے ان کے اوپر عذاب آ گیا. عذاب کیا آیا؟ دھوئیں کا عذاب. ہر طرف دھواں ہی دھواں بھر گیا. ان کو سمجھ نہ آئے، ڈھونڈتے رہے یونس کو، ڈھونڈتے رہے. یونس علیہ السلام نکل گئے تھے. اب ان کو پتہ نہ چلے کہ کیا کرے، عذاب آ چکا تھا. اب وہ سارے کے سارے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ کیا کریں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے پھر آپس میں پروگرام بنایا کہ ایسے کریں کہ ہر شخص جو ہے وہ سر اور پاؤں سے ننگا باہر نکل آئے، اور ایک میدان میں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یونس علیہ السلام نے جس رب کا پتہ بتایا تھا اس رب کو ہم پکارتے ہیں، یونس کے رب کو پکارتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری دعائیں سن لیں. یوں پھر وہ سارے نکلے، اور نکل کے انہوں نے ایک میدان میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعائیں کی. اور ایسے ہی جیسے فجر کے وقت عذاب آیا ہو اور عصر تک رہا ہو اور عصر کے وقت ٹل گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیا ہوا عذاب کسی قوم کے ایمان لانے کے بعد ٹل جائے، یہ اس کی مثال تاریخ میں صرف ایک ہے، اور وہ یونس علیہ السلام کی ہے. بڑا کوئی یونس علیہ السلام بڑے کوئی اللہ کے لاڈلے نبی تھے. اللہ اکبر. اللہ نے اکثر جگہوں پہ یونس علیہ السلام کا نام یونس کہہ کے نہیں لیا. صاحب الحوت، ذو النون، مچھلی والا گیا تھا نا، مچھلی والا، تو کہہ کہ مچھلی والا. تو اللہ تعالیٰ نے پیار اور محبت کا اظہار کیا ہے. یہ نبیوں کی، یہ اللہ والوں کی اللہ کے ساتھ لاڈ اور پیار کی باتیں ہوتی ہیں. آگے سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود اللہ اکبر یہ ان صورتوں میں سے ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ اکبر. شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتسالون واذا الشمس کوورت. سورہ تکویر نے، سورہ عما یتسالون نے، سورہ مرسلات نے، سورہ واقعہ نے مجھے، اور سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. کیوں؟ اس کے اندر عذاب کی بات ہے، عذاب کے واقعات ہیں، اور جو دنیا میں قوموں کے اوپر عذاب آیا. یہاں 6 اقوام جو بار بار قرآن نے ذکر کیا ہے، 6 اقوام کی تباہی کا، بلکہ 7ویں قوم کا بھی ذکر کرنا چاہیے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، جن سے ابراہیم علیہ السلام نکلے تھے، جن قوم کے ساتھ یہ بھی تباہی بربادی کی داستان، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سب کا ذکر کیا ہے. اور ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ابتدائیہ پیش کیا ہے، کائنات کے مالک کا تعارف کروایا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. دنیا میں جتنے جاندار ہیں ان کو بنانے والا، ان کو رزق دینے والا، ان کو یہاں سے لے جانے والا اللہ تعالیٰ ہر ایک کا پیدا کرنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کس نے جو ہے کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں اس نے واپس جانا ہے. دنیا دارالامتحان ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. پھر آگے اصلاحی ضابطہ بتایا، انسانی فطرت وہی کہ یہ اس کو کبھی اگر مصیبت پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، ہائے وائے کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی خوشحالی ملتی ہے تو پھر یہ فخر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شیخی پر اتر آتا ہے. اور فرمایا کہ
صبر اور کردار سے کامیابی ملتی ہے۔ اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، کہتے ہیں خزانہ کیوں نہیں، ان کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ دل تنگ نہ کریں، اس لیے کہ یہ اس طرح کی باتیں یہ کرتے رہتے ہیں، انما انت نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، یہ جو بھی بات کرتے رہتے ہیں آپ اس پر دل تنگ نہ کریں۔ قرآن پر اعتراض کرتے تھے، خود ساختہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی پھر شاید چیلنج کر دیا، قل فأتوا بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے، وہاں ایک صورت کی بات کی تھی۔ فرمایا یہ علمی معجزہ ہے، انزل بعلم اللہ واللہ الہ الا ہو۔ معجزے ہر دور میں کسی کو حصی معجزہ ملا، کسی کو کیسا معجزہ ملا۔ جادو کا دور تھا تو جادو والے معجزے ملے موسیٰ علیہ السلام کو، اور جب دور تھا طب کا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کے معجزے ملے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو معجزہ ملا ہے وحی کا، یہ قرآن کا معجزہ ملا ہے، اور یہ قیامت تک رہنے والا علمی معجزہ ہے۔ اور جب میں اللہ سے امید کرتا ہوں، چونکہ معجزے کے ذریعے سے لوگ ایمان لاتے ہیں، تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے جو قرآن کے علمی معجزے سے مستفید ہو کے۔ تو فرمایا فہل انتم مسلمون، تم مطیع اور فرمانبردار کیوں نہیں ہوتے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زینت جو ہے چاہنے والوں کو مل جاتی ہے، لیکن پھر جہنم کی آگ ہے، اس لیے آخرت جو ہے اس کو سامنے رکھ کے اعمال کرنے چاہیے۔ پھر آگے ذکر ہے نوح علیہ السلام اور قوم نوح کا، آیت نمبر 25 سے 49 تک، اور فرمایا کہ 2 قسم کے کردار ہر جگہ آپ کو پائے جاتے ملتے ہیں، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع۔ اللہ اکبر! ایک قوم وہ ہوتی ہے جو اعراض کرتی ہے، منہ پھیرتی ہے، تکذیب کرتی ہے، ٹھٹھا کرتی ہے، استہزاء، اللہ اکبر، اور دھمکیاں لگاتی ہے، اور انبیاء کی طرف سے صبر اور نصرت الہی پر بھروسہ اور اس طرح کی جو سچائی ہے وہ اس طرح کے کردار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں قسم کے کردار نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہانی بیان کرتا ہے، پہلے قصہ نوح کیا ہے کہ جو سرداروں کے اعتراضات تھے ان کی بات کی ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا، اور خاص طور پر ان کا ایک مستقل اعتراض تھا کہ یہ چھوٹے لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ کیوں ہیں، جن کو ہم رادلنا بادی الرائے، جن کو ہم چھوٹے چھوٹے لوگ سمجھتے ہیں معاشرے کے، وہ آپ کے ساتھ کیوں ہیں؟ اور وہ کہتے تھے کوئی ان کے پاس فضیلت کوئی نہیں ہے، تو آج جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں، اللہ اکبر، ان کو پیچھے کرو تو پھر ہم آپ کے ساتھ آنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا، میں مومنوں کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے وہ کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، معاشرے کے کمتر لوگ ہیں، لیکن میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، اس لیے کہ اگر میں ان کو چھوڑ دوں تو پھر اللہ کی مدد ختم ہو جائے گی، اللہ اکبر، اگر میں ان کو چھوڑ دوں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو جب 950 سال انہوں نے تبلیغ کی اور انہوں نے بات نہیں مانی، فرمایا تم کشتی بڑھاؤ، وہ کشتی بڑھانا شروع ہو گئے۔ اچھا، یہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرما دی تھی، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اکثر لوگ کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے بد دعا کیوں کی، جو سورہ نوح میں ہے دعا کہ اللہ ان کے لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑی، بد دعا کی تھی۔ تو نبی یہ بد دعا آخر کیوں کرتا ہے؟ 950 سال ہی چلے ہو گئے ہوں، لیکن بد دعا کیوں کی؟ بد دعا اس لیے ایک تو ان کی جو نسلیں تھیں، کئی نسلیں ان کی گزر گئیں، اور نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے، جو نئی نسل پیدا ہوتی تھی وہ بھی کافر ہوتی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نوح میں کہ نوح علیہ السلام نے کہ لا یلد الا فاجرا کفارا، جو نئی پیدا ہوتے ہیں وہ بھی فاجر و کافر ہی پیدا ہوتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ لیکن پھر بھی جو بد دعا کی تھی اس کی وجہ یہاں اللہ کریم نے بتائی ہے، آیت نمبر 36 میں، اوحی الی نوح، اللہ نے وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، یہ جتنے لوگ ایمان لے آئے نا 60 70 یا 80، بس اس کے بعد ایمان کسی نے نہیں لانا، یہ بتا دیا تھا۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اب یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ مایوس نہ ہو، کیونکہ ایمان جتنے لوگوں نے لانا تھا وہ لے آئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا کہ ایمان اتنے لوگوں نے لانا تھا وہ جو لے آئے، تو انہوں نے پھر اللہ سے بد دعا کر دی۔ بہر اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی بناؤ، کشتی بنائی، لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ اتنے کیڑا سمندر پھردا تے کیڑا دریا پھردا ہے، نہیں، باہر وہ کشتی بناتے رہے، کہتے ہیں 3 منزلہ کشتی تھی، بہت بڑی، مفسرین نے اس کی ڈائمنشن بھی بتائی ہیں، بہرحال اس میں کس کمپارٹمنٹ میں کیا تھا اس کی بھی بڑی تفصیلات ہیں۔ فرمایا کہ جب ایک تنور یا کوئی گہرا گڑھا تھا تو اس میں پانی نظر آئے گا،
اور سمجھ جانا کہ فوراً کشتی میں سوار ہو جانا. تو وہ پھر وہاں پانی نظر آیا، کشتی میں سوار ہو گیا. طوفان آتا جا، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، ہر طرف سے پانی پانی. اللہ اکبر. طوفان ابھی بڑھ رہا تھا تو وہ جو لوگ تھے ان کا خیال تھا پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، یہ کر لیں گے. ایک بیٹا جو نوح علیہ السلام کا ہے، اس نے کہا کہ جس کا نام حام تھا یا یام تھا، لقب اس کا کنان تھا، تو اس نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جا کشتی پہ. اس نے کہا نو مسئلے کو نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. ان کو بتایا کہ آج کوئی بچانے والا نہیں، یہاں سوار ہو جا. وہ نہیں سوار ہوا، بس ایک دم جو ہے موج آئی اور آ کے لے کے چلی گئی. اللہ اکبر. اب نوح علیہ السلام کو سامنے بیٹا ڈوب رہا ہو، اللہ اس کا تصور کرے ذرا. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی آزمائش سے بچائے، اور جتنی اولاد کی آزمائش ہے اتنی سخت کسی چیز کی آزمائش نہیں ہوتی. نوح علیہ السلام نے، اللہ کے نبی تھے، دعا کر دی اللہ میرا بیٹا. اللہ فرمایا لیس انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں. اب وہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک حرامی تھوڑا تھا، وہ تو بیٹا ہی تھا. لیکن کیوں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کا کردار اچھا نہیں تھا. تو جس کا کردار اچھا نہیں ہوتا وہ بیٹا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا کہ خونی رشتہ داری نہیں ہوتی، اصل دینی رشتہ داری ہوتی ہے. اور وہ اقبال نے کہا تھا کہ باپ کا سبق اگر بیٹے کو نازبر ہو تو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. جو باپ کے رستے پر نہیں چلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وارث بھی صحیح نہیں ہو سکتا. آگے پھر آیت نمبر 50 سے 60 تک ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کی بات ہے، یعنی قوم عاد کا. انہوں نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کو بہت تنگ کیا، عجیب و غریب کہ تیری بات پر ہم اپنے معبود چھوڑ دیں. اور کبھی معبودوں کی مار کا تصور، یہ جو مشرکوں کے اندر آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا تیری ٹانگ توڑ دے گا، بابا یہ کر دے گا، تو ٹہنی لا کے ویخ تیری ایسی تیسی ہو جائے گی، تیرا اونٹ مار جائے گا، تیرا فلانا. یہ ساری باتیں اصل میں پرانے دور کے مشرکوں سے چلی آئی. انہوں نے بھی ان نقول الا تراک بعد آلہتنا بسوء، وہ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کسی یہ جو باطل معبود ہیں ان میں سے کسی بابے نے آپ کو کچھ کیا ہے اور جس سے آپ کا دماغ خراب ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک، نبی کو یہ کہہ رہے ہیں. اور اس طرح کی باتیں ہمیشہ ہر دور میں لوگ کرتے رہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر لعنت ہوئی ان کے اوپر اللہ کی، اور پھر تباہ و برباد ہو گئے. الا بعدا لعاد قوم ہود، اور ہود علیہ السلام کی قوم عاد جو تھی ان کے اوپر عذاب آیا. وہ اس کے اندر ایک آندھی چلی، اور قرآن کہتا ہے کہ 7 لیال و 8 ایام حسوما، جو ہے وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، تباہ و برباد ہو گیا. آگے قوم سمود کا ذکر ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی دعوت توحید دی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو جدی پشتی ہم جو جس عقیدے پہ چل رہے ہیں تیرے کہنے پہ وہ عقیدہ چھوڑ دیں. باہر انہوں نے کہا جی آزمائش کے لیے ایسے کریں، پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائیں. اللہ سے دعا کی، وہاں سے اونٹنی نکل آئی. اونٹنی اب جو معجزانہ طور پر اونٹنی پیدا ہوئی، وہ عام اونٹنی تھوڑی تھی. وہ جناب پانی پیتی تھی تو کنواں پورا کا پورا کنواں پانی کا پی جاتی تھی، اور کھانا کھاتی تھی تو 3 4 6 ایکڑ ایک دم میں کھا جاتی تھی. تو تنگ پڑ گئے، اب کیا کریں، اونٹنی لے کے پھنس گئے. تو اب روز کہیں کہ یہ اس سے جان کیسے چھڑائیں. ان کو کہا کہ اس کو کچھ کہو گے تو عذاب آ جائے گا. بالآخر انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہ تو ہمارا ہر چیز کھا جاتی ہے، پانی پی جاتی ہے، سب کچھ، کوئی چیز چھوڑتی نہیں ہے. تو بالآخر اس کو ہم راستے سے الگ کریں. ان کو کاٹ دیا. بس جو ہی ان کو کاٹ دیا فرمایا کہ چنگھاڑ پڑی، واخذ الذین ظلموا الصیحہ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، ایک چنگھاڑ پڑی اور سب تباہ و برباد ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے، بنا ہوا بچڑا آگے لے آئے. اللہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب بھی ابراہیم تھے وہ فرشتے آئے انسانی شکل میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے نہ پوچھا چاہ پیو گے کہ پانی، کھانا تو نہیں کھاؤ گے، جیسے لوریے پوچھتے ہیں کھانا تو نہیں کھاؤ گے، یہ نہیں پوچھا. لا کے آگے بھنا ہوا بچڑا. کیا مطلب؟ سنت یہ ہے کہ جس چیز کا وقت ہے آپ اس کے سامنے لا کے، کھانے کا وقت ہے آپ اس کے سامنے رکھ دیں. مہمان خاص اس کے موڈ ہوگا کھانے کا تو کھا لے گا، نہیں کھائے گا تو نہ صحیح. تو لا کے بھنا ہوا بچڑا سامنے رکھ دیا. اب وہ فرشتے تھے، انہوں نے کیا کھانا تھا. انہوں نے جب نہیں کھایا تو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ بری نیت سے نہ آئے ہوں، دشمن کی قوم سے نہ ہوں، کیونکہ کوئی جو کسی کے گھر سے نہیں کھاتا وہ دشمن ہی ہو سکتا ہے وگرنہ تو. لیکن پھر انہوں نے بتایا اب تو فرشتے ہیں. جب بتایا لوط علیہ السلام بھتیجے تھے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے، انہوں نے کہا جی لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنا ہے تو ہم وہاں جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ حلیم اواہ منیب، بڑے نرم دل والے، بڑے سادہ دل اور نرم دل آدمی تھے.
تو وہ ان کو کہنے لگے کہ نہ جاؤ، عذاب نہ دو، کوئی قوم تباہ ہونے والی ہے اور پتہ چل جائے کہ وہ قوم تباہ ہونے والی تو دل میں ہمدردی تو آتی ہے۔ فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اب یہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کا حکم آ چکا کہ اس نے تباہ و برباد ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جب وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پہنچے تو اچھا یہاں پہ ایک اور بھی معاملہ ہوا کہ انہوں نے فرشتوں نے ایک خوشخبری دے دی کہ تمہارے پاس بیٹا ہوگا۔ تو اماں جی کھڑی ہوئی تھی حضرت سارہ، بوڑھی خاتون، تو وہ ہنس پڑی، اپنے ہاتھ کی دوسری صورت میں ہے کہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا، اپنے چہرے پہ ہاتھ، یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ بیٹا ہوگا؟ بابا بڈھا ہے، میں بھی بڈھی بانجھ، تو کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ اکبر، انا عجوز وہذا بعلی شیخ، میں بڑھیا اور یہ بھی بوڑھا، تو کیسے ہوگا؟ ان ھذا لشیء، بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا تو اللہ کے حکم پر حیرت کر رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، گھر والو تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں ہو گئی ہیں اور اللہ کی برکتیں ہو گئی ہیں، سبحان اللہ۔ اہل البیت، گھر والو، اہل بیت کون تھے؟ کون کون تھے وہاں پہ؟ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم، تو میاں بیوی دونوں اہل بیت تھے، تو بیوی اہل بیت میں شامل ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ تو پتہ نہیں لوگوں نے اہل بیت کی جو ہے نا کیا تفصیلات بنائی ہیں کہ اس میں کم از کم بیویوں کو شامل نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے بیوی ہوتی ہے تو اہل بیت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت ابراہیم کی نرم دلی کی بات، پھر قوم لوط کی بے حیائی، وہ فرشتے آئے ہیں تو وہ سارے جی خوبصورت نوجوان آئے اور بے حیا لوگ تھے، اور وہ بے حیائی کے لیے پھر وہاں پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نہیں تھا پتہ، نہ ابراہیم کو پتہ چلا نہ لوط علیہ السلام کو پتہ چلا، کیونکہ دونوں ہی غیب نہیں جانتے، غیب اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے بتایا نہیں، پتہ نہیں چلا، بتایا تو پتہ چل گیا۔ لوط علیہ السلام سخت پریشان، ان کو کہتے ہیں بدبختو، قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو، اللہ تعالیٰ نے سیدھا رستہ دیا ہوا ہے۔ تو وہ اگر، لیکن وہ انہوں نے کہا تو پاک بڑا آیا، پیچھے ہٹو، یہ بندے ہیں تو ہم نے ان کے پاس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی پریشانی ہوئی، لیس منکم رجل رشید، تم میں سے کوئی بھی ایک جو بندے کا پتر نہیں ہے جو اس بے حیائی سے باز آ جائے۔ بہرحال انہوں نے بتایا کہ آپ نا پریشان نہ ہوں۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک، ہم رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ اب عذاب آنے لگا ہے اور یہاں سے تم نکل جاؤ۔ وہ بہرحال صبح جا کے عذاب آئے گا، تم رات کو نکل جاؤ۔ الیس الصبح بقریب، صبح قریب نہیں ہے، ابھی کافی وقت پڑا ہوا ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ وہ بہرحال وہاں سے نکل گئے، پھر پیچھے پتھر پڑے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، دو طرح سے عذاب آیا۔ پہلے تو بستی الٹ میں آتا ہے، مفسرین لکھا ہے کہ وہ بستی الٹانے کے لیے فرشتوں نے اس کو اٹھایا۔ وہ ایک بستی تھی یا 3 بستیوں کا ایک جمگھٹا تھا، اس کی ایک بستی صدوم تھی، تو بہرحال اس کو یہاں سے اٹھایا گیا اور اٹھا کے آسمانوں تک لے جایا گیا اور آسمانوں سے ان کو نیچے پھینکا گیا اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حجارۃ من سجیل منضود، اللہ طے بتائے پتھر تھے کھنگر کی مٹی کے، اللہ تعالیٰ معاف پکی مٹی کے، مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ پھر نشان زدہ پتھر تھے اور انہوں نے قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔